اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے ہم جھٹلاتے رہے۔ ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے رہے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایمان والے نہ تھے، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ ہی تھے۔ سو اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں، بلکہ نبی تو حق سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ مگر اللہ کے خالص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے، اور وہ باعزت اکرام ہوں گے نعمتوں والی جنتوں میں، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے سر میں درد ہو اور نہ اس کے پینے سے بہکیں، اور ان کے پاس نیچی نظروں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو، جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا، کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے نہیں، بجز پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زرقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے؟ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اسی درخت سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا اور یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جن میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے۔ اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو ہم کیسے اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا،
نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ اور اس نوح علیہ السلام کی تابع داری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ چھپ چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے ہو؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ وہ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا، تم انہیں پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں متی ہو گئے اور باپ نے اس کو بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولادوں میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے تھے۔ یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا، اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی، اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے۔ اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی، اور انہیں سیدھے رستے پر قائم رکھا۔ اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ جو تمہارا اور تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے۔ لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ گئی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم تو صبح ہونے پر ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، اور رات کو بھی کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے۔ جب بھاگ کر پہنچے بھری کشتی پر، پھر قرآن اندازی ہوئی تو یہ ملغوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا، اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے۔ پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ پس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 اور بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ پس وہ ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس وقت موجود تھے جبکہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افطرہ پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔
کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے؟ تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ۔ اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، اور حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے بجز اس کے جو جہنمی ہی ہے۔ فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگی الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کفار تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے چیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے۔ پس اب ان قریب جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہ ہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب اور برتر رہے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، اس وقت ان کی جن کو متنبع کر دیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔